سب سے پہلے پھر آپ کو دو لوگوں کو پکڑنا ہوگا۔ آپ جسٹس ثاقب نثار اور جنرل فیض کو پکڑ لیں، جو کہ موجودہ حکومت کے بس کا روگ نہیں ہے۔ یہ جن سے طاقت جن اداروں سے لے کر پاکستان کی بربادی کرتے آئے یا نواز شریف کو انتخابات سے باہر رکھتے رہے، یہ وہی ادارے اپنی طاقت کا آئین میں رہتے ہوئے استعمال کر کے اگر ان دو لوگوں کو پکڑ لیں 70% پاکستان کے اندر امن چین سکون آ جائے گا، اور ان کے اگلنے سے وہ سازشیں بے نقاب ہو جائیں گی جن پر یہ کام کرتے آ رہے ہیں اور جن پر، اور اگر آپ کچے کے علاقہ میں ڈاکوؤں لٹیروں کے خلاف آپریشن کر رہے ہیں تو وہ تو کوئی درجن لوگوں کے اغوا کار ہوں گے، وہ کوئی سینکڑوں گھروں کے مجرم ہوں گے جہاں سے انہوں نے سامان لوٹا اور وہ گھر والے اپنی بچیوں کے ہاتھ پیلے کرنے سے محروم ہوئے۔ وہ تو چند 100 لوگوں کے قاتل ہوں گے۔ تو یہ تو زمان پارک کا دہشت گرد لاکھوں گھروں کا مجرم ہے، جو 4 سالہ پالیسیوں کی نظر ہو کر لاکھوں لوگ اپنی پیاری بچیوں کا ہاتھ پیلا کرنے سے محروم ہوئے۔ کروڑوں لوگ خودکشیوں تک پہنچ گئے اس کی پالیسیوں کی وجہ سے۔ پاکستان دنیا میں تنہا ہو گیا، مقبوضہ کشمیر دے چکا۔ کیا اس سے اگر مذاکرات کی کوئی بات کرتا ہے تو یاد رکھے اس دہشت گرد سے بہتر ہے کچے کے ڈاکوؤں سے مذاکرات کر لیے جائیں۔ یہ ان سے بڑا دہشت گرد ہے۔ کبھی بھی عمران خان سے مذاکرات نہیں ہو سکتے۔ ہاں، مذاکرات ہو سکتے ہیں پی ٹی آئی کے ان گروپ سے، وہ پرویز خٹک کا گروپ ہو یا شاہ محمود قریشی کا گروپ ہو، ان سے مذاکرات ہو سکتے ہیں، مگر پی ٹی آئی کا وہ گروپ جس کو عمران خان لیڈ کرتا ہے ان سے مذاکرات نہیں ہو سکتے۔ اور کبھی بھی اگر اس سے مذاکرات ہوں گے تو پھر تمام دہشت گردوں سے جو پاکستان کے اندر ہیں ان سے پھر مذاکرات سب کو کرنے پڑیں گے۔ وہ 4 سالوں میں جو دہشت گردی ہوتی آئی پاکستان میں، ان کو جو مذاکرات کے ذریعے آپ نے چھوڑا، ان سے پھر مذاکرات ہو سکتے ہیں۔ تو کچے کے ڈاکو ان سے زیادہ بڑے دہشت گرد نہیں ہیں۔ زمان پارک کا ڈاکو، چور، لٹیرا، بد کردار اس سے بڑا دہشت گرد ہے، اس سے مذاکرات نہیں کیے جا سکتے۔ تو میں آخر میں یہ عرض کروں گا کہ اگر پاکستان کے اندر کوئی یہ کہے کہ فلاں جیت گیا، فلاں ہار گیا، فلاں ادارہ جیت گیا، فلاں ادارہ ہار گیا، تو اس بحث سے باہر آئیں۔ خدا کے لیے پاکستان کو اس انا پرستی، اس ہار جیت سے 70-75 سالوں میں جتنا نقصان پہنچ چکا کافی ہے، مگر اب کسی کی ہار کسی کی جیت نہیں۔ اگر ادارے اپنے آئینی حدود میں رہتے ہوئے آج بھی کام کرنا شروع کر دیں تو پاکستان کی اس سے بڑی بھلائی اور کوئی شخص نہیں کر سکتا۔ تو میں پھر سے کہوں گا کہ اگر پاکستان کے اندر امن لانا ہے تو عمران خان کی سہولت کاری ڈیزائن کر کے دینے والوں 2 اشخاص جسٹس ثاقب نثار اور جنرل فیض، ان کو پالیسی ساز اداروں میں بیٹھے لوگ پکڑیں، تمام سازشیں پاکستان کے خلاف ہونے والی بے نقاب ہو جائیں گی اور پاکستان میں
امن آج بھی قائم ہو سکتا ہے. شکریہ جی. یہ جو آپ نے مذاکرات عمران خان صاحب کے ساتھ مذاکرات نہ کرنے کی بات کی، یہ پارٹی پالیسی ہے یا یہ آپ کے پرسنل خیالات ہیں؟ دیکھیں، یہ ہر پاکستانی کی خواہش ہے، ہر پاکستانی کی ڈیمانڈ ہے، اور مسلم لیگ سے میجورٹی جو ہے وہ اس موقف کی حامی ہے کہ کسی طور پر بھی جو 2017 کے ڈبونے والے پاکستان کو جو مرکزی کردار ہے اس سے مذاکرات نہیں ہو سکتے، اور اگر کوئی مجبور کرتا ہے تو پھر اس سے تو بہت بہتر ہے ثاقب نثار اور جنرل فیض سے مذاکرات کر لیے جائیں.